اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ پہلے تھوڑا سا ہم دہرائی کرتے ہیں جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا۔ اچھا جی، تو ہم نے اسم کے متعلق بہت دفعہ پڑھا ہے، میرے خیال میں آسانی ہونی چاہیے۔ پچھلے ہم نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا کہ جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث ہیں، اور پھر ہر ایک میں تین قسم کے ہوتے ہیں، یعنی مؤنث بھی اور مذکر بھی یا حقیقی ہوگا یا قیاسی ہوگا یا سماعی ہوگا۔ حقیقی کیا ہے؟ ریئل، یعنی جو کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جو چیز جوڑوں میں ہوتی ہے وہ حقیقی مذکر یا مؤنث ہوگا۔ تو اگر مرد ہے وہ حقیقی مذکر ہے، اور اس کے مقابلے میں عورت جو ہے وہ حقیقی مؤنث ہے۔ اسی طرح جانوروں میں بھی اگر شیر ہے تو وہ حقیقی مذکر ہے، اور شیرنی ہے تو وہ حقیقی مؤنث ہے۔ تو جنس کے لحاظ سے جو مخلوقات میں جوڑے پائے جاتے ہیں اس لحاظ سے ہم اس کو حقیقی مذکر یا مؤنث کہیں گے۔ دوسرا ہے قیاسی، وہ قیاسی مذکر بھی ہو سکتا ہے اور قیاسی مؤنث بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی پیٹرن یا فارمولے کے تحت، اور وہ بہت آسان ہے۔ ایک سب سے آسان جو تقریباً 90% قیاسی کو کور کرتا ہے وہ پیٹرن یہ ہے کہ اگر کسی اسم کے آخر میں گول تا ہے تو وہ ہوگی مؤنث، اور اگر اس کے آخر میں گول تا نہیں ہے تو وہ پھر مذکر ہوگا۔ ٹھیک ہے، مثلا ہمارے پاس جو مثالیں ہیں یہاں پہ نیچے جدار، کتاب، قلم وغیرہ آخر تک نہر، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ مذکر ہے کیونکہ اس کے آخر میں گول تا نہیں ہے، اور یہ مذکر قیاسی ہے۔ اور مؤنث قیاسی وہ ہے جس کے آخر میں گول تا ہوگی، لمبی تا نہیں۔ ٹھیک ہے، گول تا ہوگی تو وہ جو ہے ہمارے سامنے مثالیں ہیں ساعۃ، مروحۃ، شجرۃ، جنۃ، آیۃ۔ اگرچہ ہم جنت کو اردو میں جو ہے وہ لمبی تا سے لکھتے ہیں، ہمارے پاس اردو میں اکثر یا آیت بھی ہم لمبی تا سے لکھتے ہیں، گول تا نہیں ہوتی، لیکن عربی کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہے کہ عربی میں اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ گول تا سے ہے، تو اس لحاظ سے یہ مؤنث ہی شمار ہوگی یہ ساری چیزیں۔ تو یہ ہوگی قیاسی، مذکر اور مؤنث۔ اب اس کے علاوہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ حقیقت میں بھی، یعنی حقیقی بھی اس پہ اپلائی نہیں ہوتا، اس میں جو ہے مذکر اور مؤنث کا جوڑے کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، اور وہ قیاسی کے لحاظ سے بھی اگر اس کے آخر میں گول تا آتا ہے تو وہ پھر بھی مذکر ہو سکتے ہیں، یا اس کے آخر میں گول تا نہیں آتی پھر بھی وہ مؤنث ہو سکتے ہیں۔ وہ چند قرآن میں چند ایک گنے چنے ہیں بس، عام زندگی میں شاید زیادہ ہو عربی میں، لیکن قرآن میں ایسے جو ہے وہ چند ایک ہیں، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ہیں۔ تو اس کو ہم سماعی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہم نے سنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کا کوئی رول نہیں ہوتا، لیکن ایسے ہی اہل زبان سے چلے آ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو سماعی کہتے ہیں، سنے سنائی مذکر یا مؤنث۔ اور اس میں جو مؤنث ہیں وہ قرآن میں یہ تقریباً 16 الفاظ جو ہیں، سماع، حرب، شمس، نار، نفس، حسان، سبیل، ریح، ارض، دار، بئر، دلو، خمر، کأس، جہنم، رؤیا۔ ایک تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ جہنم نہیں ہے، جنتن ہے، لیکن جہنم ایک ایسا اسم ہے جو جہنم نہیں بنتا، جہنمو بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ الف لام بھی نہیں لے گا کیونکہ یہ ہے آلریڈی جو ہے یہ پہلے ہی معرفہ ہے۔ ٹھیک ہے، جہنم ایک خاص چیز کا نام ہے، ہر ایک چیز جہنم نہیں ہو سکتی، یا جہنم بہت ساری نہیں ہو سکتی، ایک ہی ہے، تو یہ معرفہ ہے۔ جنت البتہ جنت بھی ہو سکتی ہے، الجنت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جنت کے عام معنی جو ہے باغ کے ہیں، تو الجنت سے مراد وہ والی جنت ہے اکثر جو کہ بالکل خاص ایک ہی جنت، یعنی ہم جسے کہتے ہیں جنت۔ جی عمر فاروق صاحب کوئی سوال؟ یہ ہو گئے ایک قسم کی، یعنی ایکسیپشنز آ گئی جو مؤنث سماعی ہیں، جو فارمولے پہ پورے نہیں ہوتے۔ دوسری ایکسیپشن اس میں یہ تھی کہ جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں دو دو ہیں، ہاتھ ہو گیا، آنکھ، دو ہاتھ، دو آنکھ، دو قدم، دو پاؤں، پنڈلیاں، کان، گال، یہ دو دو ہیں، تو یہ بھی ہمارے پاس مؤنث آتے ہیں۔ اگر ایک ہو یا دو سے زیادہ ہو، جس طرح سر ایک ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ناک جو ہے وہ ایک ہے، یا زیادہ ہوں، بال ہیں اس طرح بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے پاس مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ شہروں اور ملکوں کے نام جو ہے وہ بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ایک ایکسیپشن ہے جو مذکر میں ایکسیپشن ہے، یعنی یہ سارے تو مؤنث میں ایکسیپشنز ہیں جو کہ لگتے مذکر ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا نہیں آتی، مگر اصل میں مؤنث ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس خلیفہ اور علامہ دو ایسے اسم ہیں جو کہ
اگر فارمولے پہ ہم دیکھیں قیاس کے مطابق تو اس کے آخر میں گول تا ہے مؤنث ہونے چاہیے، مگر ہم دیکھتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ خلیفہ بھی مذکر ہے اور علامہ بھی مذکر ہے، تو یہ جو ہے مذکر سماعی ہے۔ تو باقی ہم نے کہہ دیا ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جو ایک ہیں یا دو سے زیادہ ہیں وہ سارے مذکر ہیں۔ اچھا جی، یہ ہم نے پریکٹس بھی پہلے کی تھی اس کی، تو اس کی کوئی سوال اگر نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی پچھلی دفعہ عدد کے حوالے سے، وہ بھی ہم کافی عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ابھی کتاب کے لحاظ سے اس کو دیکھیں گے، کچھ زیادہ ڈیٹیل میں چلے جائیں گے کہ ایک ہمارے پاس واحد ہے ایک کے لیے، تثنیہ ہے دو چیزوں کے لیے جو کہ عربی میں ایگزسٹ کرتا ہے اور باقی زبانوں میں تقریباً نہیں ہے، کم از کم اردو انگلش وغیرہ میں نہیں ہے، اور اس طرح سے جمع جو ہے وہ دو سے زیادہ چیزوں کے لیے جمع کا اسم استعمال ہوتا ہے۔ اب واحد تو ہمیں پتہ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کتاب، ایک قلم وغیرہ، گھڑی، یہ واحد ہی ہے۔ اب اس میں یہ فار ایگزامپل یہ دونوں جو ہے یہ مذکر ہیں اور الساعۃ جو ہے یہ مؤنث ہے۔ اچھا، تثنیہ یا ڈوئل جو ہے یہ اگر ہم نے بنانا ہے تو اس کے لیے ہم آخر میں آنے کا اضافہ کر دیں گے، قلم سے قلم آنے، کتاب ان سے کتاب آنے، ٹھیک ہے، یا الکتاب وہ ہوگا تو الکتاب آنے، اور صرف کتابن ہوگا تو کتاب آنے، الساعۃ سے الساعۃ آنے، اور ساعتن سے بھی ساعت آنے، الف لام نہیں ہوگا۔ تو یہ کافی ساری مثالیں ہم پچھلی دفعہ اس کو پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، جمع جو ہے دو سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہونے والا، دو سے زیادہ مرد، دو سے زیادہ عورتیں، دو سے زیادہ مثلا آسمان، دو سے زیادہ جانور، دو سے زیادہ کوئی چیز، کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ قلم ہو، چاہے وہ میز ہو، چاہے وہ کمپیوٹر ہو، تو اس کے لیے ہم جمع کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جمع کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ سالم کے معنی جو اردو میں سالم کا یعنی مکمل، پورا، اور مکسر کے معنی ٹوٹا ہوا یا ٹوٹی ہوئی جمع۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارے پاس جمع جو ہم دو قسم کے دیکھتے ہیں، سالم جمع وہ والی جمع ہوتی ہے جس میں آپ کا واحد جمع کے اندر پوری طرح کا موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی واحد اگر کوئی لفظ ہے اور اس کی آپ جمع بناتے ہیں اور واحد کے جو حروف ہیں وہ جمع میں پوری طرح موجود ہو تو اس کو کہتے ہیں جمع سالم۔ لیکن جمع مکسر وہ ہوتا ہے جس میں اس کی شاید یا حروف پورے موجود ہوں گے لیکن ان کی ترتیب جو ہے وہ اس طرح سے نہیں باقی رہتی جس طرح سے واحد میں ہوتی ہے، تو اس کو ہم جمع مکسر کہیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر میں مثال دوں پہلے جمع سالم کی، تو اس میں سالم جمع جو ہے مذکر کی بھی ہو سکتی ہے، مؤنث کی بھی، ٹھیک ہے، اور اس دونوں کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کا کسی بھی مذکر کا اگر ہم نے جمع عام طور پر بنانا ہو، جس طرح مؤمنون ہے، مسلمون ہے، تو اس کے ساتھ ہم اونا لگا دیں گے، ٹھیک ہے، جیسے مسلمون سے مسلمون، فاسقون سے فاسقون، مؤمنون سے مؤمنون، کافرون سے کافرون۔ یہ اونا والے جو ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر مسلم یا فاسق یا کافر وہ پوری طرح موجود ہوتا ہے اسی انداز میں جس طرح وہ واحد میں موجود ہوتا ہے۔ اور یہ جو جمع سالم ہے، یہاں پہ ہم مذکر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عموماً اس میں صفت کی ہوتی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں صفت سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ والا اسم جو کسی چیز کو کوالیفائی کرے، کسی چیز کی تعریف کرے، وہ اس میں صفت ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کی کوالٹی بیان کرے۔ تو مسلم ہے، فاسق ہے، مومن ہے، کافر ہے، یہ انسانوں کی مختلف قسم کی صفات ہیں، تو اس کی جمع میں اون آئے گا۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں مذکر۔ اگر مؤنث ہو اور اس کی جمع سالم ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے ہوگی؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں آتن آئے گا، ٹھیک ہے، الفتا، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جیسے مسلمن تو ایک مسلمان مرد ہوا، اگر ایک مسلمان عورت ہوگی تو مسلمتن ہوگی، ایک عورت مسلمتن۔ اب مسلمتن کی جمع کیا ہے؟ اس کو ہم بنائیں گے مسلماتن، ٹھیک ہے، مسلمتن سے بن جائے گا مسلماتن، ٹھیک ہے، جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے مسلماتن، مؤمنتن سے بن جائے گا مؤمناتن، الذاکرتن یعنی ذکر کرنے والی، الذاکرات بن جائے گی، الصابرات، ٹھیک ہے، صابر عورت اس سے الصابرات، الصادقۃ سچی عورت اس سے الصادقات، ٹھیک ہے، تائبات، یہ تائبتوں کی جمع ہے، توبہ کرنے والی، اور اس طرح سے باقی بھی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیے جی، ہمارے پاس جمع سالم،
مذکر کی مثالیں اونا والی ساری ہیں، المؤمنون، خالدون، جاہدون، اور جمع سالم مؤنث جو ہے اس میں ہمارے پاس آتن سے ہوتی ہے، مسلماتن، مؤمناتن وغیرہ. تو یہ ہم نے پڑھ لیا سالم، اور سالم میں مذکر کی بھی سمجھ آ گئی، مؤنث کی بھی. ٹھیک ہے، یہاں سے چارٹ سے جمع جو سالم ہے اس میں مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی. مذکر کیا بنے گا، کیسے بنے گا؟ ایک واحد سے اونا لگائیں گے آخر میں، مسلمون سے مسلمونا. اور مؤنث کیسے بنے گا؟ اس کے آخر میں آتن لگائیں گے، اس کی تا کو چینج کر کے، مسلمتن سے مسلماتن، اس کی آخر کی تا کو چینج کرنا ہے. یعنی یہ نہیں ہو کہ مسلمتن کے ساتھ ہی آپ آتن لگا دیں گے، ورنہ پھر تو مسلمتاتن بن جائے گا. تو وہ جو گول تا ہے وہ بدل جائے گی الف تا سے. تو یہ سالم جو ہے وہ مذکر مؤنث ہم نے سیکھ لیا. اب مکسر جو ہے، مکسر ہم نے کہا ٹوٹی ہوئی جمع ہے، اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس مذکر مؤنث دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں جو اصل چیز ہے وہ ہے عاقل اور غیر عاقل کی. ٹھیک ہے، تو پہلے تو مکسر کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ مکسر ہے، کیوں مکسر ہے. اس کی ہمارے پاس مثال ہے جس طرح رجلن، رجلن کے معنی ایک آدمی ہے، تو اس کی جو جمع ہے وہ رجلون نہیں آ سکتی، وہ غلط ہوگی. ٹھیک ہے، رجالن، ایک تو یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پہ را پہ زبر ہے اور یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے، تو رجال نہیں ہے، رجال ہے. ٹھیک ہے، تو رجل سے رجال، اگرچہ اس میں را، جیم اور لام اپنی جگہ پہ تینوں موجود ہیں، لیکن را، جیم اور لام کے بیچ میں جو لام ہے وہ ان سے الگ ہو گیا ہے، تو یہ ٹوٹ گیا ہے. رجل کا پیٹرن جو ہے اس کے بیچ میں الف آ گیا ہے، تو یہ رجال ٹوٹ گیا ہے، اس وجہ سے یہ جمع مکسر کہلائے گا. کتاب کی جمع کتب ہے، یہاں پہ الف ہی بالکل سرے سے غائب ہو گیا ہے، کتبن، تو اس وجہ سے یہ جمع مکسر ہے. اور امرأتن کی جمع نساءن ہے، ایک عورت امرأتن اور بہت ساری عورتیں نساءن. حالانکہ امرأتن کا جو تثنیہ ہے وہ امرأتان ہے، وہ تو ٹھیک ہے، قاعدے پہ پورا ہوتا ہے کہ واحد مؤنث ہو، اس کو اگر آپ نے تثنیہ بنانا ہو تو اس کو آپ بلکہ یہ بھی ایک اس میں اچھا انٹرسٹنگ چیز ہے، امرأتان جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے، امرأتن نہیں بنتا اس سے. ٹھیک ہے نا، آتن کی جگہ یہ امرأتان کہلائے گا. چلے یہ بھی ایکسیپشن ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہ جمع جو ہے وہ یعنی یہ واحد اور جمع جو ہے یہ اگر ہم دیکھیں تو اس کو جمع مکسر میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ اس میں مسئلہ ہے کہ جمع مکسر کی کوئی علامت یا پہچان نہیں ہے، اور اس کے بھی مختلف کچھ پیٹرنز ہیں. مثلا قلم کی جو جمع ہے وہ اقلام ہے. اب یہ ایک اور پیٹرن ہے. کتاب کی جمع کتب ہے، اس میں الف کٹ گیا. اور اس طرح سے مختلف چند ایک پیٹرن موجود ہیں، لیکن بعض لفظ سے کچھ پیٹرن نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے آپ کو پڑھنے سے یا تجربے سے ہی جو ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب جمع مکسر جو ہے یہاں پہ جو ہم نے لکھا کہ جمع مکسر، فردر اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے عاقل اور غیر عاقل. اور عاقل سے مراد شعور رکھنے والے وہ کون سے ہیں؟ اس میں 3 مخلوقات ہیں، انسان، فرشتے اور جنات. اور اس کے علاوہ انسان، فرشتوں اور جنات کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ غیر عاقل ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے مکسر کو عاقل اور غیر عاقل کے حوالے سے تقسیم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے آگے ہم دیکھیں گے کہ غیر عاقل کے لیے جو جمع استعمال ہوتی ہے، یعنی اس کی صفت جو استعمال ہوتی ہے، خود تو یہ جمع بن جائے گا. جس طرح قلم جو ہے، قلم ایک غیر عاقل چیز ہے، اس کی جو جمع ہے، جمع مکسر ہے قلم کی جمع، اور وہ ہے اقلام. اب اقلام جو ہے یہ غیر عاقل جمع ہے، اور ہم بعد میں دیکھیں گے کہ غیر عاقل کی جو صفت آتی ہے وہ مؤنث آتی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اگر بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں تو ان کی صفت بھی جو ہے وہ اس لحاظ سے مؤنث کی جمع ہوگی. اگر مؤمناتن ہے، ٹھیک ہے، مؤمنات جو ہیں بہت ساری عورتیں ہیں، یہ جمع ہے مؤنث کی، تو اس کے لیے صفت بھی اگر ہم دیکھیں جیسے صالحات، یہ اگرچہ خود بھی صفت ہے لیکن اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ الصالحات وہ بھی جمع ہے. لیکن اگر غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو مؤنث ہے یا مذکر ہے، کوئی بھی ہو، غیر عاقل کی جمع مکسر جو ہے اس کے لیے صفت جو ہے وہ واحد مؤنث کی آئے گی، چاہے یہ خود مذکر ہو یا مؤنث ہو. اب قلم جو ہے یہ خود تو مذکر ہے، اس کی جمع جو ہے اقلام ہے، لیکن اقلام کے لیے جو صفت استعمال ہوگی وہ واحد کی ہوگی، جو بھی آگے آ جائے گا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عاقل اور غیر عاقل کا سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ عاقل سے مراد کیا ہے. اس میں صرف انسان، فرشتے اور
जन्नात शामिल हैं, और ये पूरे के पूरे शामिल है। अब पिछली दफ़ा सवाल आया था कल्ब का, कल्ब अगरचे यहाँ पे कुलूब थे, ये अगरचे दिल इंसान से ताल्लुक़ रखता है लेकिन इंसान को रेफर नहीं करता, किसी चीज़ के लिए है, ठीक है ना, तो इसलिए ये गैर आकिल है। तो हमने जो पिछले दफ़ा पढ़े थे रसुल जो है ये इंसानों में होते हैं, ठीक है, तो ये अच्छा, बल्कि खैर यहाँ तो जमा मुकस्सर की मिसालें हैं, तो रसुल, अम्बिया, अल-फुक़रा, अल-मसाजिद, अनहारुन, अबवाबुन, अशहुर, ये शहर की जमा है, इबादुन, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मैं खालिद भाई का वो ऑफ कर देता हूँ माइक, ठीक है ऑफ। इबादुन जो है आबद की जमा है, नफ्स की जमा अल-अनफुस है, और यौम की जमा अय्याम है, वलद की जमा औलाद है, माल की जमा अमवाल है, कल्ब की जमा कुलूब है, आइन की जमा आयुन है, लिसान की जमा अलसिनतुन है। यहाँ पे हम पिछली दफ़ा स्टॉप कर गए थे। तो ये सारे जो हैं, ये मिसालें जो सारी हैं ये आपके सामने जमा मुकस्सर की हैं, ठीक है जी। अब हमने समझ लिया कि जमा सालिम किसे कहते हैं, फिर जमा सालिम में मुज़क्कर कैसे बनाते हैं, और जमा सालिम मुअन्नस का कैसे बनाते हैं, ठीक है। और जमा मुकस्सर की भी बुनियादी समझ आ गई है कि जमा मुकस्सर बुनियादी तौर पर वो जमा है जिसमें वाहिद पूरी तरह बाकी नहीं रहता। अच्छा जी, अब एक और चीज़ है, कभी कभी हमारे पास ऐसा भी होता है, चंद इसम ऐसे भी हैं अस्मा जिसमें हम वाहिद देखते हैं तो एक है लेकिन उसकी दो किस्म की जमा हो सकती है, यानी उसकी जमा सालिम भी हो सकती है और मुकस्सर भी हो सकती है। जैसे मिसाल नबीयुन की है, नबीयुन जो है वो एक नबी है, वाहिद है, इसकी जमा नबीयून भी आ सकती है और अम्बिया भी, ठीक है जी, ये भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही गिने चुने अल्फाज हैं। अगर आप इसमें से कोई एक भी चूज कर लें तो वो गलत नहीं होगा, नबीयून भी कहें तो भी ठीक है, अम्बिया भी, ज्यादातर जो है वो कुरान में अम्बिया आया है, ठीक है जी। अच्छा जी, जिस जमा का वाहिद मुज़क्कर हो इसकी जमा भी मुज़क्कर होती है, खा इसके आखिर में गोलता ही क्यों ना हो। हाँ, ये इसमें रूल है कि हमारे पास मलाइकतो इसके आखिर में गोलता है, और मलाइका जो है ये जमा है मलक की, ठीक है, मलक इसका वाहिद है फरिश्ता, और मलाइकतुन बहुत से फरिश्ते। तो अगरचे बज़ाहिर ये हम अगर इसको देखें कयास के लिहाज से इसके आखिर में गोलता है, ये मुअन्नस नजर आता है ये लफ्ज़, लेकिन ये है मुज़क्कर। क्यों? क्योंकि इसका वाहिद मुज़क्कर है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रूल है, इसको समझने की कोशिश करें। मैं इसको फिर अपने अल्फाज में कहता हूँ कि अगर आपके पास एक ऐसा मुज़क्कर है जिसकी आप जमा बनाते हैं, ठीक है, और उसके आखिर में गोल ता है, ये कौन सी जमा होगी? मुकस्सर होगी, क्योंकि अगर वाहिद मुज़क्कर है और उसकी जमा सालिम है तो ऊना वाली होगी। तो अगर ऊना पे नहीं है, उसके आखिर में जिस तरह यहाँ पे गोल ता आ गई है, तो इसका मतलब ये जमा मुकस्सर है। तो अगरचे इस जमा मुकस्सर के आखिर में गोल ता है, लेकिन चूंकि ये जो लफ्ज़ है मलाइका, इसके आखिर इसका जो वाहिद है वो मलक, वो मुज़क्कर है, इसलिए मलाइका भी मुअन्नस है, ठीक है जी। और जिस जमा का वाहिद मुअन्नस हो उसकी जमा भी मुअन्नस होती है। मसलन हदीक़तुन, ये हम उससे कह सकते हैं क़यास से कि इसके आखिर में गोल ता है, तो हदीक़ा यानी बाग ये वाहिद मुअन्नस है, और इसकी जमा हदाइक़ जो नज़र आता है कि मुज़क्कर है, लेकिन क्या है कि हदीक़तुन चूंकि मुअन्नस है इसलिए इसकी जमा हदाइक़ भी जो है वो मुअन्नस है, ठीक है जी। और लफ्ज़ के आखिर में नून ज़ेर ने जो है वो तस्निया की पहचान है, नून ज़बर ना जो है वो जमा सालिम मुज़क्कर की, और अलिफ ता जो है वो जमा सालिम मुअन्नस की अलामतें हैं, ठीक है जी। अब हम इसकी मशक करते हैं। अदद से क्या मुराद है, तस्निया कैसे कहते हैं और वो कैसा बनता है? तो अदद से मुराद क्या है? वाहिद, तस्निया, जमा। तस्निया से मुराद दो हैं, और तस्निया जो है वो मुज़क्कर का किस तरह से बनता है या मुअन्नस का किस तरह से बनता है। मुज़क्कर का तस्निया जो है वो अलिफ नून लगा के किया जाता है, मुस्लिमून से मुस्लिमान, और जो मुअन्नस है उसका तस्निया ता अलिफ नून से किया जाता है, मुस्लिमतुन से मुस्लिमतान। तो उसमें भी ता तो पहले से मौजूद होता है, तो इसमें भी अलिफ नून ही आखिर में आएगा। तो मुस्लिमुन से मुस्लिमान, मुस्लिमतुन से मुस्लिमतान। जमा मुकस्सर और जमा सालिम किसे कहते हैं, इनकी निशानी और अक़साम मा अमसाल बयान करें, ठीक है। तो इसको हम जानते हैं, हमने ऊपर कह दिया है। फिर तीसरा सवाल है कि लफ्ज़ के आखिर में नून ज़ेर ने, नून ज़बर ना और अलिफ ता किन अस्मा की अलामतें हैं, और मंदरज ज़ेल में से वाहिद, तस्नीया और जमा की निशानदही करें। तो मैं आप लोगों को ज़रा मौका देता हूँ
کون جو ہے اس کو بتا سکے گا؟ جی پہلے یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں نون زیر نین، نون زبر نا اور الف تا کس قسم کے اسماء کی علامتیں ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ جمع کی علامت ہے. کون اور سی؟ کون سے والا؟ اس میں تین چیزیں ہیں، ایک نون زیر نین ہے، ہاں. تینوں جمع کی ہیں. نہیں دیکھیں نا، حافظون جو ہے ہاں یہ جمع کی علامت ہوگی. لیکن صابرون بھی حافظون جمع کون سا ہے؟ اس کے آخر میں نون زبر نا ہے کہ نون زیر نین ہے؟ نون زبر نہ ہے. نون زبر نا ہے. تو اگر نون زبر نا ہے تو یہ جمع کی ہے. اور جمع کون سی ہے؟ جمع مکسر ہے کہ سالم ہے اور مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ کون سی ہوگی؟ نہیں یہ سالم ہے. اور حافظون حافظ سے آیا ہے تو جمع سالم مذکر سالم کی ہے، سالم مذکر مذکر کی ہے. ہے. جی ٹھیک ہے سالم. زبردست، ٹھیک ہے جی. جی جی جی. اور کون بتا سکتا ہے کہ نون زیر نی جو ہے وہ کس کی نشانی ہے؟ نون زیر نے ہم نون زیر نے نشانی اس کی کیا کہتے ہیں تسنیہ کی نا. تسنیہ کی ہے. تسنیہ میں کون سے ہے؟ مذکر کی ہے مؤنث کی؟ مؤنث کی. مؤنث کی ہے. کون سی مثال ہے نون زیر نی کی مؤنث کی؟ کوئی بتا دیں. مطلب یہ ساتانے. کچھ آپ نے کہہ دیا. اور مذکر کی ہو سکتی ہے مؤمنانی. یہ دونوں میں ہے، الرجلان ہے نا. دونوں کی جو ہے نا نی جو ہے وہ الرجلان تسنیہ میں دونوں کی آ سکتی ہے. مؤمنون سے مؤمنانے اور مؤمنتون سے مؤمنتانے. ٹھیک ہے دونوں پہ، لیکن سالم کے لیے. ٹھیک ہے جی صحیح ہے. اور الف تا جو ہے یہ کس کی ہوگی؟ الرجلان بھی تو ہے نا، یہ تو مؤنث جی ہی ہے نا. الرجلان بھی تو مؤنث ہی ہے نا. الرجلان نہیں مذکر ہے نا. رجلان رجل تو آدمی ہاں کو کہتے ہیں تو مذکر اچھا ہوا نا. ٹھیک اچھا ہے. اچھا رجل ہے. ہاں الف تا جو ہے، الف تا کی پھر کیا ہے؟ الف تا تو مؤنث ہے نا. مؤنث کیا؟ جمع مؤنث. ہاں جی جمع مؤنث. ٹھیک ہے. یعنی اگر نون زیر نی کو دیکھیں تو یہ تسنیہ کی مثال ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث. نون زبر نا جو ہے وہ مذکر کی جمع ہے اور آتے جو ہے وہ مؤنث کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تینوں جو ہے یہ سالم کے لیے، بلکہ دونوں سالم کے لیے ہے، اور یہ جو ہے مکسر کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے نون زیر نی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل میں واحد تسنیہ اور جمع کی نشاندہی کر کے کریں، لیکن نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کی بنا بھی دیں گے جو مسنگ ہے. یعنی تین ہے ہمارے پاس، واحد تسنیہ اور جمع. تو ہر ایک میں اگر ہمیں واحد دیا ہوا ہے تو ہم تسنیہ اور جمع بنا دیں گے، اور تسنیہ جمع دیا ہوا ہے تو ہم اس کی واحد اور جمع بنا دیں گے. جی پہلا ہے القلم. القلم القلمان اور القلمون بن جاتا ہے لیکن اقلام بھی ہو سکتا ہے اس میں. ہاں اقلام ہی ہے. القلمون میرے خیال میں نہیں آتا، اقلام ہی ہے، مکسر ہے یہ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ اس میں صفت نہیں ہے. ٹھیک ہے سوری ہاں اس میں صفت نہیں، اس میں ذات ہے. اس میں صفت جو ہے مسلمون مؤمنون، ان کی جمع عموماً جو ہے وہ اونا سے آتی ہے، اور جو اس میں ذات ہے اس کی اکثر جو ہے وہ مکسر آتی ہے. تو قلمون کی بجائے اقلام. جی الکتاب بانے. الکتابان. ٹھیک ہے. کتب. اور الکتب. کتب. الکتب ال ہے تو اس لیے کتب. ٹھیک ہے یہ اس کی جمع بن جائے گی. جی الساعۃ. ساتان. الساعتان اس کا تسنیہ ہو جائے گا. اور جمع جو ہے نا ساتون ہے کا یا یہ تو مؤنث ہے، اونا تو آ نہیں سکتا کیونکہ آخر میں گولتا ہے. جی تو مؤنث کا کیسے بنائیں گے؟ جی ساعات. الساعات. ہاں جی گولتا یہ اوپر جو ہے نا اس کو آت میں بدل لیں گے کیونکہ مؤنث ہے. تو الساعات عین کے بعد الف تا آئے گی. ٹھیک ہے جی. ہاں جی العاملون کیا ہے؟ جمع ہے، جمع مذکر ہے. ٹھیک ہے. تو تسنیہ اور واحد کیا ہوگا؟ عاملان عاملان تسنیہ ہو گیا. اور عامل ہے واحد العامل. العامل. ٹھیک ہے عامل منزلی جس طرح بولتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ عاملون سے اگر ڈائریکٹ آپ نے مؤنث بنانا ہو مثلا کیا سٹیپ کیسے ہوں گے؟ العاملون کا مؤنث کیا ہے؟ یہ جمع ہے تو اس کا جمع مؤنث کیسے بنائیں گے؟ عاملات آئے گا العاملات. ہاں پہلے آپ اس کا واحد بنائیں گے تو عاملو بن جائے گا العاملو. اس کا پھر واحد کا جب مؤنث بنائیں گے تو العاملۃ بن جائے گا. اور پھر اس کی جو جمع ہے عاملہ
تو بن جائے گی العاملات. اچھا جی ٹھیک ہے جی. خاشعون کوئی اور بولے آپ تینوں کے علاوہ اور کون کون ہے یہاں پہ ابھی؟ شاہد صاحب ہیں, کاشف صاحب ہیں, رفاقت ہیں جی. خاشعون خاشعون کیا ہے؟ جمع مذکر ہے, اونا آیا ہے, ٹھیک ہے. اس کا واحد کیا ہو سکتا ہے؟ خاشعان کیا ہوگا؟ تسنیہ ہوگا. جی ہاں خاشعان تسنیہ ہوگا. اور واحد کیا ہوگا؟ خاشع خاشع خاشعون, عین پہ ختم ہوگا تو خاشعون, ٹھیک ہے. اور اس کی جمع مؤنث کیا ہوگی؟ عورتیں یعنی ڈرنے اللہ سے ڈرنے والی عورتیں جو ہیں وہ کیا ہوگی؟ اس کے لیے عربی کیا آئے گی؟ خاشعون ہم خاشعون خاشعات خاشعات, ٹھیک ہے نا. یعنی اس کا واحد جو ہے خاشعون ہوگا مذکر, واحد مؤنث کیا ہوگا؟ خاشعون کی کے ساتھ, یعنی یہ اس سے بن جائے گا خاشعاتن, اس کا واحد مؤنث. اور مؤنث کے آخر میں خاشعاتن ہے تو اس کی جب جمع بنائیں گے تو خاشعاتن بن جائے گا اس کا. جی جی اچھا. معرضون معرضون معرض اعراض کرنے والے, منہ پھیرنے والے, ٹھیک ہے, ایک طرف ہو جانے والے. یہ بھی اونا ہے تو جمع ہے اور مذکر کی جمع ہے, اور اس سے ہمارے پاس واحد بن جائے گا معرض. اونا ہٹا دیں, معرض اعراض کرنے والا, اور اس کی تسنیہ معرضان بن جائے گی, معرضان, ٹھیک ہے, تسنیہ. اور مؤنث جو ہے واحد مؤنث معرضاتن, اور جمع جو ہوگی وہ معرضاتن, ٹھیک ہے جی. اچھا جی. الساعتان ہم نے کر لیا, جس طرح یہاں پہ الساعتن تھا تو اس کا الساعت واحد ہے اور الساعات جو ہے وہ اس کی جمع ہے. الذاکرات کوئی اور؟ جی ڈاکٹر شاہد جمع ہوگی, موجود ہیں؟ الذاکرات یہ جمع مؤنث ہے. جمع مؤنث ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا کیا ہوگا؟ جمع مذکر کیا ہوگا؟ ذاکرون آئے گا جمع, ٹھیک ہے. اور ذاکر آئے گا واحد. اور تسنیہ الذاکرۃ واحد مؤنث آئے گا. جی ہاں ٹھیک ہے. ذاکر آ جائے گا مذکر واحد. جی ہاں ٹھیک ہے. الذاکران اور الذاکرتان جو ہے وہ تسنیہ ہو جائیں گے آ مذکر جائے گا اور مؤنث مؤنث. کے. ہاں جی. حافظون یہ جمع ہے, جمع مذکر ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی جمع مؤنث جو آئے گی حافظات آئے گی, جی اور واحد آئے گا حافظہ آئے گی واحد مؤنث سے. حافظتو جو ہے وہ آئے گی واحد مؤنث, اور حافظان اور حافظتان وہ اس کی تسنیہ مذکر اور مؤنث بنائیں گی. ٹھیک ہے جی. اچھا. صابرون مخلصون منافقون, صحیح ہے. عبادن پہ آ رہے ہیں. عبادن کیا ہے جی؟ واحد. تو اس کی جمع کیا ہوگی پھر؟ واحد ہے اور عباد جمع ہے. ہاں عباد جمع ہے, اور یہ جمع مکسر ہے کیونکہ اونا نہیں ہے, یہ جمع مکسر ہے, اور اس کا واحد ہے عبدن. ٹھیک ہے. ہاں عابدان ہوگا. اچھا. واحد سے آپ نے تسنیہ بنانا ہے, عبدن سے آپ تسنیہ کیسے بنائیں گے؟ اب واحد سے تسنیہ اس کا عبد کا, ہاں اب عبدان, عبدان, ٹھیک ہے نا. عبدان بنائیں گے. اگر آپ عابدان کہیں گے تو وہ عابد کا تسنیہ ہوگا, عابد, وہ عبد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا جو ہے عبدان دو بندے, ٹھیک ہے جی, اور عبادن بہت سارے بندے. جی عبادتن ہو جائے گا. عبادتن, ٹھیک ہے, بندیاں, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور عبدتن جو ہے وہ واحد مؤنث ہے. ٹھیک ہے. عبدتانی جو ہے تسنیہ ہے. عبادتان نہیں عبدتان نہیں, عبادتان نہیں. ہاں عبدن سے عبدتن بن جائے گا, جس سے عبدتان بن جائے گا. اچھا جی. الانفس, جی ہاں جمع ہے نا, یہ ٹھیک ہے, مکسر ہے. مقصر ہے. اچھا یہ مؤنث ہے کہ وہ ہے مذکر ہے؟ الانفس
ये मुअन्नस है ना ये, क्यों? वो जो 17 अल्फाज के उनमें से हाँ, एक है ना नफ्स जो है ये नफ्स की जमा है, तो नफ्स जो है वो मुअन्नस है, वो मुअन्नस नफ्स। समाई है, तो ये नफ्स की जमा है, तो नफ्स चूंकि मुअन्नस है तो अनफुस भी जो है वो मुअन्नस है। ठीक है जी, तो इससे नफ्स से जो है वो नफ्साने आएगा। अच्छा, नफ्सतुन जो है वो भी कहीं आया है जिन्हें, अगर उसके तौर पे हम उसको देख लेंगे, नफ्सतुन, ठीक है, लेकिन चूंकि नफ्स एक एब्स्ट्रैक्ट वो उसके तौर पे इस्तेमाल होता है, नफ्स जो है वो बस नफ्स ही इस्तेमाल होता है नॉर्मली। कहीं मेरे जहन में नफ्सतुन का भी आ रहा है कि किस लिए, नहीं, अनफुस तो खुद जमा है। नहीं इसके तस्निया क्या होगा? हाँ, तो नफ्स की तस्निया नफ्स से बनाएंगे आप। नफ्साने। हाँ, नफ्सान है, ठीक है जी। अच्छा जी, अर्रजुलानी जो है ये रजुल से निकला है, ठीक है, और ये इसका अगरचे तस्निया तो ठीक है रजुल से, लेकिन इसकी जमा होगी वो रजुलून नहीं बनेगा बल्कि रिजालुन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आबिदातुन है, जमा मुअन्नस है, आबिदुन इसका यानी आबिदतुन इसका मुअन्नस वाहिद होगा, आबिदुन इसका मुज़क्कर वाहिद होगा। अस्सदक़ातु, जी जल्दी चल रहे हैं आप, जल्दी चल रहे हैं, थोड़ा सा। ठीक है, बस इस आबिदतुन क्या है? आबिदतुन क्या है? ये तो आबिदतुन मुज़क्कर, इसका ये तो वाहिद मुअन्नस है, और आबिदुन जो है वाहिद मुज़क्कर है। मुज़क्कर, सही है, ठीक है, सही। तो वो अस्सदक़ातु, आबिदाने भी हो जाएगा और जी आबिदताने भी। नहीं, इसका होगा आबिदुन है। अच्छा मैं बताता हूँ, एक मिनट, आबिदातुन जमा है, ठीक है, मुअन्नस, इसकी वाहिद मुअन्नस है मुअन्नस ना होगी आबिदतुन, और इसका वाहिद आबिदतुन, मुज़क्कर होगा आबिदुन। ठीक है, आबिदुन फिर सही है। तस्निया बन जाएगा आबिदाने और आबिदताने, आबिदाने, और आबिदताने, मुज़क्कर जो बनेगा वो सालिम बनेगा, इसकी जमा वो आबिदूना होगा। ठीक है, आबिदूना, आबिदून। हामिदूना, ताइबूना, ये कोई आयत में है। अच्छा जी, अस्सदक़ातु, अस्सदक़ातु, ये भी वो है, कहते हैं, मुअन्नस है, जमा मुअन्नस, जमा मुअन्नस। ठीक है, इसकी वाहिद सदका। सदक़तु, अस्सदक़तु, ठीक है जी, सही है। और और अच्छा, सदक़ातु, इसका मुज़क्कर क्या होगा? इसका मुज़क्कर नहीं हो सकता है, मैं खुद बता रहा हूँ, चलें, इसका मुज़क्कर इसलिए नहीं हो सकता कि ये जोड़े वाली चीज नहीं है, सदका जो है सदका होता है, उसको कोई मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होता। ठीक है ना, सही है, इसका हो ही नहीं सकता, एक चीज बस मुअन्नस होती है किसी जुबान में तो मुअन्नस होती है, क्योंकि जोड़ा नहीं है। हमारे पास टाइम नहीं है, तकरीबन 3.5 मिनट है, इसको खत्म करने की कोशिश करता हूँ। साइमूना, जमा मुज़क्कर है। ठीक है, इससे डायरेक्टली अगर जमा मुअन्नस बनाएंगे तो क्या होगा? सालिमात, साइमातुन आएगा या अस्साइमातु आएगा। ठीक है, अस्साइमातु या साइमातुन, ठीक है जी। और 2 रोजा रखने वाली औरतें, जी कौन बताएगा, 2 रोजा रखने वाली औरतें? साइमात, वो तो मैंने जमा बता दी हूँ ज्यादा। साइमतानी, हाँ जी, साइमुन वाहिद है, साइमतुन वाहिद मुअन्नस है, और साइमतानी जो है वो तस्निया मुअन्नस है जी। अल मुस्लिमतानी, ये हो गई 2 मुसलमान औरतें। 2 मुसलमान मर्द को क्या कहेंगे? अल मुस्लिमानी, ठीक है, ता हटा देंगे क्योंकि ये मुस्लिमतुन का वो है तस्निया है, तो मुस्लिमुन का तस्निया जो है वो मुस्लिमान आ जाएगा। राजिऊना, इसका वो क्या होगा, मुअन्नस जमा, ये मुज़क्कर जमा है, मुअन्नस जमा क्या होगा राजिऊना का? राजात, राजिआतुन, ठीक है जी। इस तरह राजिआनुन, राजिआतानुन, वो आप देख सकते हैं। राजिआतुन हो गया, और राजिआतानी, सॉरी राजिआ, ठीक है ना, हाँ। अच्छा जी, अल मुफ्लिहूना, फलाह पाने वाले, तो इसकी औरतें क्या होंगी, फलाह पाने वालियां क्या होंगी? मुफ्लिहात, अल मुफ्लिहात, ठीक है जी, अल मुफ्लिहात। ताइबूना, इसका वाहिद क्या होगा? ताइब, ताइबुन, ताइबुन, ठीक है, ताइबुन, ओके। और इसकी जो है वाहिद मुअन्नस क्या होगी? ताइबा, ताइबतुन, ठीक है। और ताइबानी और ताइबतानी जो है वो इसका तस्निया, ठीक है जी। अस्साबिरात तो जो है ये अस्साबिरूना या अस्साबिरानी, ठीक है, अस्साबिरतानी, अस्साबिरतु, ये बन जाएंगे। अल फुकराओ, जमा मुज़क्कर है। ठीक है,
اور یہ مکسر سالم جمع مذکر سالم ہے. سالم نہیں ہے کیونکہ اونا نہیں ہے اس کے آخر میں. ٹھیک ہے سالم نہیں ہے یہ ہاں یہ ہے مکسر ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ اس میں جمع صفت ہے، مکسر. اس میں صفت ہے لیکن پھر بھی مکسر ہے نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے کہا نا عمومی طور پہ اس طرح ہوتے ہیں لیکن یہ عمومی سے نہیں ہے. آپ نے تو اس کی واحد کیا ہے؟ الفقراء اس کی واحد ہوگی الفقر. الفقراء کسے کہتے ہیں؟ الصدقات للفقراء والمساکین. فقراء کسے کہتے ہیں جی؟ فقراء ہی ہے نا، فقیر. فقیر، الفقیر. الفقیر. ہاں جی ٹھیک ہے، بس منٹ سے کم ہے، یہ آخری دو رہ گئے، اس کو ختم کرتے ہیں. المساجد، پھر بند کر لیں گے، اگر ختم ہو گیا تو کٹ جائے گا. جی المساجد، المسجد. اس کی یہ کیا مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مسجد جو ہے یہ وہ ہے، یہ مکسر ہے. یہ پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے، جمع مکسر ہے یہ. اور دوسری بات ہے کہ مذکر قیاسی ہے، آخر میں بولتا نہیں ہے، اور اس کی مؤنث نہیں بن سکتی کیونکہ ایک چیز کا نام ہے جس میں صرف مذکر ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، السنۃ زبان ہے، زبان ایک ہوتی ہے، اور ایک کیا ہوتی ہے؟